بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک، قرآن مجید اور تقویٰ۔ چند دن کی بات ہے کہ ایک دفعہ پھر رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہوگا اور اس کی رحمتوں کی بارش ہماری زندگیوں کو سیراب کرنے کے لیے برس رہی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اس مہینے کی عظمت و برکت کا کیا ٹھکانہ جسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر عظیم اور شہر مبارک کہا ہو، یعنی بڑی عظمت والا مہینہ اور بڑی برکت والا مہینہ۔ نہ ہم اس ماہ کی عظمت کی بلندیوں کا تصور کر سکتے ہیں، نہ ہماری زبان اس کی ساری برکتیں بیان کر سکتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں رمضان المبارک عظیم کیوں۔ اس ماہ کے دامن میں وہ بیش بہا رات ہے کہ اس کی ایک رات میں ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر خیر و برکت کے خزانے لٹائے گئے اور لٹائے جاتے ہیں۔ وہ مبارک رات جس میں ہمارے رب نے اپنی سب سے بڑی رحمت ہمارے اوپر نازل فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ ہم نے اسے یعنی قرآن کو برکت والی رات میں اتارا۔ سورہ الدخان آیت نمبر 3۔ قرآن کو کتاب مبین کہا اور اسے رحمتم من ربک یعنی تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہی رحمت ہے فرمایا۔ لیکن سچ پوچھئے تو اس ماہ کا ہر روز روز سعید ہے اور اس ماہ کی ہر شب شب مبارک۔ دن روشن ہوتا ہے تو انگنت بندوں کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے کہ وہ اپنے مالک کی اطاعت اور رضا جوئی کی خاطر اپنے جسم کی جائز خواہشات اور اس کے ضروری مطالبات تک ترک کر کے گواہی دیں کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ان کا رب اور مطلوب و مقصود ہے۔ اس کی اطاعت اور بندگی کی طلب ہی زندگی کی اصل بھوک پیاس ہے اور اس کی خوشنودی ہی میں دلوں کے لیے سیری اور رگوں کے لیے تری کا سامان ہے۔ رات کا اندھیرا چھاتا ہے تو بے شمار بندے اللہ تعالیٰ کے حضور قیام، اس سے کلام اور اس کے ذکر کی لذت و برکت سے مالا مال ہوتے ہیں اور ان کے دل شیشے کے چراغوں کی طرح منور ہو کر ایسے جگمگاتے ہیں جیسے آسمانوں پر رات کے ستارے۔ سورہ نور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک طاق میں چراغ رکھا ہو، چراغ ایک فانوس میں ہو اور فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا۔ ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت صلاۃ و ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کر دیتی۔ اس ماہ کی ہر گھڑی میں فیض و برکت کا اتنا خزانہ پوشیدہ ہے کہ نفل اعمال صالحہ فرض اعمال صالحہ کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں اور فرائض 70 گنا زیادہ وزنی اور بلند ہو جاتے ہیں۔ یہ بحیقی کی روایت ہے جس کے راوی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہیں۔ رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور نیکی کے راستے پر چلنے کی سہولت اور توفیق عام ہو جاتی ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور روزہ بدی کے راستوں کی رکاوٹ بن جاتا ہے، شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اور برائی پھیلانے کے مواقع کم سے کم ہو جاتے ہیں۔ بخاری و مسلم عن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ پس بشارت دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو رمضان المبارک میں روزے رکھے کہ اس کے سارے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور اس شخص کو جو راتوں میں نماز کے لیے کھڑا رہے کہ اس کے بھی گناہ بخش دیے جائیں گے، اور وہ جو شب قدر میں قیام کرے اس کے بھی، بس شرط یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی باتوں اور وعدوں کو سچا جانے، اپنے عہد بندگی کو وفاداری بشرط استواری کے ساتھ نبھائے اور خود آگہی و خود احتسابی سے غافل نہ ہو۔ بخاری و مسلم عن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔